ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ تیسری بار UMT میں حاضر ہونا ہو، اور پھر ایک ایسے سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر کہ جہاں پہ غیر سرکاری تو کیا سرکاری ادارے بھی بات کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں نے جو ہمت کی ہے یہ قابل ستائش ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ کہ جو آج اس حال میں بیٹھے ہیں محض اس درد کو لے کے کہ فلسطین میں ہمارے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کے فرشتے آپ لوگوں کے اوپر اپنی سلامتیاں نازل فرما رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا اظہار فرشتوں سے کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہم تو آپ کی حمد و ثنا اور ستائش کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور منشا کے تحت جب آدم کی تخلیق فرما لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد جب فرمایا کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے کے سارے سجدہ میں پڑ گئے الا ابلیس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے کس بات نے یعنی تکبر میں مبتلا کر دیا کہ میرے تمام فرشتوں نے میرے ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ آدم کو سجدہ کیا، تو تجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا؟ ابلیس نے جو عذر پیش کیا وہ یہ تھا کہ انا خیر منہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا میں تو اس سے بہتر ہوں۔ بات یہاں اللہ کے حکم کی تھی، لاجک نہیں تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دفع ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ اس آدم کی وجہ سے مجھے بے عزت کر کے اپنے یہاں سے دفع دور تو کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے گا کہ پھر میں اب اس آدم اور اس کی اولاد کو یہاں بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، بے راہ روی کا شکار کروں گا، یہ آپ کے نافرمان بھی ہوں گے، یہ فساد بھی کریں گے، یہ دنگا بھی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے مخلص بندوں کو نہ بھٹکا سکو گے، نہ گمراہ کر سکو گے، نہ تم ان کو بے راہ روی کا شکار کر سکو گے۔ اور پھر اس وقت دو گروہ معرض وجود میں آئے، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسرے حزب الشیطان۔ حزب اللہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے، جو اس کے نبیوں کو مانتے رہے، جو اس کی کتابوں کو مانتے رہے، جو زمین میں صلح صفائی کرتے رہے، جو اصلاح کا کام کرتے رہے، اور شیطان کے وہ بندے کہ جو زمین میں فساد مچاتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل نہ کرتے رہے، اور زمین میں قتل و غارت اور فساد مچاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دکھا دیا کہ یہ جو اہل یہود ہے، یہ جو گروہ یہود ہے، یہ حزب الشیطان، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا فضل کیا کہ کوئی دور نہیں تھا۔ 2000 سال کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ رکھتا۔ ہمارے استاد فرمانے لگے کہ تواتر کے ساتھ یہود میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ان کے لیے باعث شرف نہیں ہے، باعث ذلت ہے، کہ یہ اتنی گھٹیا اور غلیظ قوم تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت ان کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی نبی کو ان کے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں بھی دو، ایک نبی اور ایک رسول عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، اور آخر میں بھی دو جلیل القدر نبی، مسیح علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام،
لیکن اس کے باوجود ان کی نافرمانیاں اتنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے زندہ بائبل کہتے کہ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو، یہود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جنہوں نے یحییٰ کو قربان گاہ کے درمیان قتل کر دیا تھا؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو یتیم بچے اور بیواؤں کے گھروں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا انعام کہ مصر سے جب نکالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سمندر کو حکم کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے راستہ دے دیجئے، بادلوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سائبان بن کے رہیں۔ ایسا انعام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا، من و سلوہ، ایسا انعام ان کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ عصا ماریے اس پتھر کے اوپر اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے جائیں گے۔ ایسا انعام کہ ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کے کپڑوں کو بھی ساتھ ساتھ بڑھا دیتا تھا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو اپنی ہٹ درمی اور نافرمانی سے باز نہیں آتے تو کیا ہوا؟ یہ وہی قوم کہ جس کو اللہ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ اہل یہود یاد کرو وہ وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام دنیا میں سے تمہارے اوپر ایک انعام کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ نے ذلت اور رسوائی کو تھوپ دیا۔ 2 سال اس کیفیت میں رہے، اور یہ وہی گروہ کہ جس کے اوپر اللہ نے اتنا انعام کیا لیکن یہ باز نہیں آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دکھا کہ یہ حزب الشیطان، اپنے بچوں کو بتائیے، سکھائیے، سمجھائیے۔ وہ پلے کارڈ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، اور ہمیں پتہ نہیں۔ یہ بھی تو واحد مسلمانوں کے بچے ہیں نا جو اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیوں سچویشن ہے؟ بیکاز دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا ہسٹری۔ فلسطین میں ہوا کیا؟ فلسطین میں کتنے بچے قتل کر دیے ہیں انہوں نے؟ فلسطین میں کتنی بیٹیوں کی عزت دری کی ہے؟ دے ڈونٹ نو۔ لیکن آج بھی وہ پلے کارڈ اٹھا کے کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، تمہارا آخری موقع بس خیبر کا تھا، اب ہماری باری۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد many people ask me why embrace Islam، جبکہ دنیا میں 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، why embrace Islam؟ میں نے ان سے کہا کہ اسلام میں جو کنسیپٹ آف دا سنگولیرٹی ہے، جو توحید کا تصور پایا جاتا ہے، جو تصور توحید، عقیدہ توحید، اور وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق، وہ وحدہ و یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ many people ask me why embrace Islam؟ 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، صرف اسلام ہی کیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ اسلام is the complete court of law، that's why I embrace Islam۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اسلام آپ کو صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اسلام آپ کو تجارت سے لے کے بادشاہت تک، اسلام آپ کو ریاست سے لے کے سیاست تک، اسلام آپ کو معاشرے سے لے کے اخلاق کردار تک، اسلام آپ کو مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا، اور جیسے میں نے اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تصور پڑھا، میں نے ویسے ہی پڑھا۔ میں نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of God۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جھوٹے کذاب ملعون شیطان تو آ سکتے ہیں لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو میں نے اسلام میں ایسا ہی پایا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو فرقہ واریت میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بدل لیا ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلمون کجسد واحدہ، کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ پاؤں میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اسلام الا بالجماع، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ اگر تمہارے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہے تو کوئی اسلام نہیں۔
آپ یقین کیجئے کہ میں نے اسلام کی یہ تعلیمات تو پڑھی، اسلام اس کا حکم بھی دیتا ہے، اسلام تفرقہ سے آپ کو بچاتا بھی ہے، ہٹاتا بھی ہے، منع بھی کرتا ہے، باز بھی رکھتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کی میں نے عملی تفسیر نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفار کلہ ملت واحد، یہ جو کفار ہیں یہ ملت واحد ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، برٹش کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، کینیڈا کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، لیکن کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کھل کے یہ بات کہہ سکے کہ وہ اسٹینڈ ود دا انوسنٹ فلسطین، وہ کہہ سکے کہ وہ اسٹینڈ ود دا انوسنٹ چلڈرن، وہ کہہ سکے کہ وہ اسٹینڈ ود دا فلسطینین وومن۔ کسی کو جرت کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا کہ ثوبان اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے۔ اس وقت 2 ارب کسی بھی قوم سے کہیں زیادہ ہماری اسٹرینتھ ہے، 2 ارب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو تم بہت بہترین، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ چکی ہوگی، وہن۔ فرمایا من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول what is the وہن؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہوگی اور موت سے تمہیں نفرت ہو چکی ہوگی۔ تم اپنی زندگیوں کو عزیز رکھو گے، لباس کو عزیز رکھو گے، جان کو عزیز رکھو گے، کھانے پینے کو عزیز رکھو گے، تمہارے لیے دنیا کی عیش و عشرت تمہارے لیے عزیز ہوگی، لیکن تمہیں موت سے ڈر آئے۔ تو فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرنا شروع کر دو گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ وہ مسلمان کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 80 تلواریں انہوں نے اپنی جنگ میں توڑی، 100 سے زائد زخموں کے نشان ان کے جسم کے اوپر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والوں، میرے کان کھول کے بات سن لو کہ موت وہ نہیں ہے کہ جو دشمن کے ساتھ لڑنے سے بڑھنے سے جنگ و جدل سے آتی ہے، موت تو وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ میں 80 سے زیادہ تلواریں جنگ میں توڑ چکا ہوں، 100 سے زیادہ اپنے جسم پہ زخم کھا چکا ہوں، لیکن دیکھو موت مجھے پھر بھی میرے گھر کے بستر پہ آ رہی ہے۔ بے غیرتی کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان غیرت کی موت مر جائے۔ آج 57 ممالک بے حسی اور بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ نحن مسلمون، نحن متحدون، نحن مومنون۔ نہیں، ہم نہ متحد ہیں، نہ مومن ہیں، نہ مسلم ہیں۔ We are the hypocrite، all of them۔ یہ منافقت کا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس منافقت میں ہم نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ اماں پاکستان سے قافلے چلے کہ نہیں چلے؟ بچے پوچھتے ہیں کہ اماں ہمارا آخر قصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تعداد میں کم ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا دفن ہو چکا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان ختم ہو چکی ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ 39 ممالک کی جو افواج کا اتحاد تھا، اتفاق تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ جو اربوں ڈالر ہم ماہانہ اور سالانہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ 39 ممالک کی افواج، ان کا اسلحہ، ان کی افرادی قوت کہاں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ ہم نے UN کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا، اے اللہ ہم نے مسلم ممالک کے آگے بھی منت اور سماجت کر لی، اللہ ہم نے اسلام کے نام پہ بننے والا مسلمان ملک پاکستان کے آگے بھی ماتھے ٹیک لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ چل گیا کہ تیرے سوا اس کائنات میں کوئی کسی قابل نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج وہ ملک جو ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، جو اگر سڑک کے اندر یا دریا کے اندر ایک بلی کا بچہ یا ایک چڑیا کا بچہ بھی ڈوب رہا ہوتا ہے تو ان کی آرمی، ان کی پولیس، ان کی سیکیورٹی، ان کی ریسکیو حرکت میں آ جاتی ہے اور پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنا درد رکھتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو آج فلسطین میں مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو نظر نہیں آ رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ UN where is your humanity for the humanity؟
جو تم کہتے ہو کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، کہاں ہے تمہارا انصاف؟ کہاں ہے تمہارا کردار؟ کہاں ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم انسانیت کی مدد کرنے والے ہیں، پولیو کے قطرے پلانے پہ خزانوں کے منہ کھول دینے والے؟ آج فلسطین میں بچہ پانی کی بوند بوند سے ترس رہا ہے۔ Where your humanity؟ کہاں ہے ان کی ڈگنیٹی؟ کہاں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں؟ Where is your morality؟ یہ ظالم ہیپوکریٹ، یہ منافقت اور یہ مسلمان کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، ان کو مارنے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، ان کو دفنانے کے لیے سارے اکٹھے ہیں۔ اگر نہیں اکٹھے تو ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور آج بھی اگر ہم باز نہ آئے، آج بھی اگر ہمارے اندر اتحاد، اتفاق، محبت، الفت، محبت اگر نہیں آئی، تو پھر اسرائیل جو فلسطین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حال کیا تھا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فضل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں، اس نعمت کی قدر کرو۔ We give you complete court of the law۔ اللہ نے مکمل ضابطہ حیات پیش کیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے مکمل دین دیا، ہمیں بھی وہی نعمت ملی۔ اور اگر ہم نے بھی وہی حرکتیں کی کہ جو یہود نے کی تھی، تو حشر تو پہلے بھی ہونا ہے۔ بوسنیا میں ہماری لاکھوں عورتیں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ برما میں ہماری عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیا گیا، آگ میں زندہ جلا دیا گیا، ہم خاموش رہے، لیکن امت نہیں جاگی۔ کشمیر میں پچھلے 75 سال سے عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، بچوں کو معصومانہ قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ہم نے کوئی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور اب فلسطین کی باری ہے تو یاد رکھیے کہ اگر فلسطین کے بارے میں بھی ہم نے یہی روش اختیار کی تو سچی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایلن مسک، اگر آئرلینڈ اور اگر دیگر ممالک کے لوگ اس ظلم کے خلاف بول سکتے ہیں تو وہ ایک دن اس ظلم کے خلاف ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شورش برپا ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیں ایسا ذلیل و رسوا کرے گا، اور غیر مسلموں سے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے، وہ تثلیث کو ماننے والے، وہ 36 کروڑ الہ کی عبادت کرنے والے، پھر اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ آگے آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت اور اکرام سے نوازیں گے۔ بیٹا تاریخ پڑھی ہے، اب ضرور تعلیم حاصل کریں، لیکن بیٹا اس تعلیم کے ساتھ اپنے دین کا فہم بھی حاصل کرو۔ اپنی اقوام، اپنی قوم، ملت، ہم کون ہیں؟ We came from where؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ بیٹا اس کا بھی علم حاصل کر، اپنے من میں ڈوب کر پائجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تم کون قوم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی شجاعت، کتنی دلیری سے تمہیں نوازا تھا۔ جنگیں جیتنے کے لیے طاقت نہیں، غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ابو عبیدہ کی میں نے تصویر دیکھی، there is no any single star on the shoulder, there is no any single medal on the chest, but I saw ایمان in the heart۔ اور مجھے اس وقت پتا چلا کہ ہاں، جنگیں لڑنے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، کہ جن کے بچے، جن کی مائیں، جن کی بہنوں کی عزت داری کی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اس کے لیے افرادی قوت نہیں، اس کے لیے غیرت کی ضرورت ہے۔ غیرت۔ اقبال سے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا، وہ اسے محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے زیبارہ۔ مجھے ابو عبداللہ کی ماں کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اگر مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے تو پھر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں فلسطین کے اوپر رونے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے گریہ زاری کرنے کی۔ اگر مردوں کی طرح، غیرت مندوں کی طرح ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، لکھ نہیں سکتے، ویڈیو نہیں بنا سکتے، پیغام نہیں پہنچا سکتے، بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے لیے آنسو بہانے کی بھی۔
اللہ ان کے لیے کافی ہے میرے دوستو بھائیو۔ میرے بیٹے نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ تمام ممالک اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم جہاد کریں گے، اور ان کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا اسکول میں کہتے ہیں کہ جہاد کا نام بھی نہیں لینا۔ اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن کہ جس میں 444 بار جہاد کی آیات آئی ہیں۔ سیرت کے حوالے سے سیمینار کرنے بھی بند کر دیجئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں جہاد میں حصہ لیا ہے۔ پھر بدل دیجئے اپنے نصاب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ پھر اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجئے، رخصت کر دیجئے اپنے گھروں سے اس قرآن کو، اس سنت کو، اس سیرت۔ اگر یوکرائن لڑتا ہے تو وہ نیشنل ہیرو ہے، وہ ہیرو آف دا فریڈم ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنے بچوں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کے لیے اگر اٹھتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں تو ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم جہادی ہیں، ہم مجاہد ہیں، اور ہمارے اوپر ٹیررسٹ کا ٹھپا لگا کے پوری دنیا میں بین کر دیا جاتا ہے۔ Where is your justice? Where is your humanity for the humanity? Where is your morality? All of them on my foot. اللہ کے حضور جب ملاقات ہوگی نا ان فلسطینیوں بہن بھائی بچوں سے، تو بجائے یہ کہ شرم سے پانی پانی ہونے کی بجائے آج اتنا حصہ تو اس میں ڈالیے کہ جب ان سے ملاقات ہو تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا استقبال کرے، اور اللہ کے حضور گواہی دے کہ ہاں اللہ ان کے اوپر سرحدوں کی پابندی تھی، لیکن انہیں ہاتھ رات کو اٹھائے دعا کرتے ہوئے اللہ ان کے اوپر ممالک کی طرف سے جو ہے وہ پابندیاں تھیں، اسکول کالج یونیورسٹیوں کی طرف سے پابندیاں تھیں، لیکن رات کو تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ دشمن کی کمر توڑنے کے لیے یہ اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے رہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بس میں بولنا تھا یہ بولتے رہے، ان کے بس میں لکھنا تھا یہ لکھتے رہے، ان کے بس میں ویڈیو تھی یہ ویڈیو بناتے رہے، فلسطینیوں کے لیے احتجاج اور سیمینار کرنا تھا اللہ یہ وہ کرتے رہے۔ اللہ جنت میں آپ ان کو ہمارے ساتھ ہی رکھیے گا، یہ دنیا میں ہمارے ساتھی تھے، ہمارے خیر خواہ تھے، ہمارے درد میں شریک تھے۔ نکل کے صحرا سے وہ جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔